الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سیرت ختمی مرتبت آج کی تقریر 148ویں تقریر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ منگل کی تقریر نمبر 147 تھی، کیونکہ غلطی سے اس تقریر میں 146ویں تقریر کا اعلان ہوا تھا، تو یہ اصلاح بھی ہو جائے. تقریر نمبر 147 گزشتہ منگل کو، اور آج جو موجودہ سال کی چوتھی تقریر ہے یہ بابرکت ذکر 148ویں ہفتے میں داخل ہوا. اور یہ 148ویں تقریر اسی غزوے کے ابتدائی حالات پر مبنی ہے جو اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر تاریخ رسول کا یا تاریخ رسالت کا ایک اہم غزوہ قرار پایا، یعنی غزوہ تبوک یا جنگ تبوک. تبوک مدینے اور شام کے درمیان تقریباً درمیان میں واقع ہے، وہ شہر جو سیرت رسول میں 9 ہجری کے سن میں ابھر کے ہمارے سامنے آیا، اور موجودہ زمانے میں ایک مرتبہ پھر اس شہر کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ اردن اور سعودی عرب کی سرحد پر یہ شہر واقع ہو گیا. بارہا اس چیز کا بیان ہوا کہ رسول کے زمانے میں مختلف ممالک کی جو سرحدیں تھیں وہ آج کی سرحدوں سے مختلف تھیں. تبوک کی لڑائی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس جنگ تبوک کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے علم میں نہ صحیح مگر پروردگار عالم کے علم میں تو کائنات کی ہر شے ہے، پیغمبر اسلام کی رحلت یا وفات کا زمانہ بہت قریب آن پہنچا تھا، تو جانشینی رسول کے مسئلے کو اسی جنگ تبوک کے ذریعے سے حل کرنا تھا. پھر اسی حوالے سے یہ بات بھی واضح کر دینا تھی کہ اتنی قربانیوں اور پیغمبر اسلام کی اتنی زحمتوں کے باوجود مدینہ شہر منافقین ہیں اور خاصے طاقتور ہیں. سورہ مبارکہ توبہ کا آخری حصہ وہ پورا کا پورا غزوہ تبوک پر مشتمل ہے، اور انہی کے درمیان مسجد زرار کی آیت بھی آتی ہے. مسجد زرار منافقین کا وہ ہیڈ کوارٹر جو عین اسی زمانے میں بنایا گیا جب غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یعنی اب منافقین اسلامی حکومت کے مستحکم ہونے کے بعد کمزور نہیں ہوئے، اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان میں یہ ہمت و جسارت پیدا ہوئی کہ وہ مسجد النبوی کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنا رہے ہیں. اس کی تفصیل تو انشاءاللہ غزوہ تبوک کے آخر کی تقاریر میں آئے گی. اور پھر پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری لمحات ہونے کی بنا پر اب یہ ضروری محسوس ہو رہا کہ منافقین کا تعارف زیادہ کھل کے کرا دیا جائے. سورہ توبہ کی وہ تمام آیتیں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا اور اسی قسم کی وہ ساری آیتیں جن میں منافقین کا بہت زیادہ تذکرہ وہ غزوہ تبوک سے کچھ پہلے اور اس غزوے کے درمیان نازل ہو. لیکن ان کے علاوہ بھی اس غزوہ تبوک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا آخری غزوہ ہے. گویا جہاد کا جو سفر بدر سے شروع ہوا وہ تبوک پہ جا کے اختتام کو پہنچ رہا ہے رسول کی زندگی کی حد تک. اسی سلسلہ تقاریر کے ابتدا میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ غزوہ بدر در حقیقت پہلا غزوہ نہیں تھا.
غزوہ بدر سے پہلے بھی اللہ کا رسول کچھ لشکر لے کے مدینے سے باہر نکلا تھا، مگر شہرت کے اعتبار سے اور جنگ کے اعتبار سے غزوہ بدر کو پہلا غزوہ کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ غزوہ جس میں جنگ ہوئی۔ لیکن غزوہ تبوک تو طے شدہ بات ہے کہ آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد سریے ضرور ہوئی، یعنی پیغمبر نے اپنے مختلف صحابیوں کے سپرد چھوٹے چھوٹے لشکر دے کر انہیں مختلف قبیلوں کے لیے بھیجا، مگر اللہ کا رسول میدان جہاد میں جو آخری مرتبہ نکلا وہ تبوک کی لڑائی۔ یہ دوسری بات کہ غزوہ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اور لشکر اسلام تبوک پہنچا، تقریباً 10 دن وہاں پہ قیام کیا، 10 دن کے بعد واپس آ گیا۔ لیکن چونکہ غزوے کا مطلب ہے پیغمبر اسلام کا کسی لشکر کو لے کے مدینے سے نکلنا، چاہے جنگ ہو چاہے جنگ نہ ہو، اس اعتبار سے اسے آخری غزوہ کہا گیا۔ بالفاظ دیگر مدینے میں ہجرت کے بعد فروع دین میں سے جو اہم ترین حکم جہاد آیا، یہ فروع دین میں ایک اہم ترین فرض، 10 اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب نماز اور زکوٰۃ، روزے اور حج اور خمس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو پیغمبر کی زندگی کا آخری جہاد یہی جہاد غزوہ تبوک، اور یہ آپ نے ابھی سن لیا اسی کے تعارف کے ذیل میں کہ یہ کیسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہوئی۔ 20,000 سوار اور 10,000 پیادہ، 20,000 کا لشکر مدینے سے نکل کے تبوک تک پہنچا۔ البتہ اس جانے میں کچھ وقت لگا، 10 دن تبوک کے شہر میں قیام کیا اور پھر واپسی میں کچھ وقت لگا۔ بعض علماء نے اس لشکر کی تعداد تقریباً 1 لاکھ لکھی، لیکن جو قول مشہور ہے اور جس پہ زیادہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہی 30,000۔ لیکن ان تمام خصوصیات کے علاوہ جو بیان کی گئی، غزوہ تبوک کی خصوصیت یہ کہ یہ اتنے مشکل ترین حالات میں پیش آ رہا تھا اور پیغمبر کی زندگی کا وہ غزوہ تھا جس کے لیے سب سے لمبا سفر طے کرنا پڑ رہا تھا۔ اس غزوہ تبوک سے پہلے جو پیغمبر اسلام نے لشکر لے کر سب سے لمبا سفر طے کیا وہ فتح مکہ تھا، ورنہ بدر ہو کہ احد ہو کہ خندق ہو کہ خیبر، یہ سارے غزوے شہر مدینہ یا اس کے اطراف میں لڑے۔ خیبر کا فاصلہ تقریباً 60 میل، فتح مکہ کے لیے پیغمبر اسلام تقریباً 300 میل گئے تھے، یا غزوہ تبوک کے لیے 450 میل۔ اس اعتبار سے یہ غزوہ مدینے والوں کے لیے زیادہ مشکل ہو رہا تھا، اور گزشتہ منگل کو شاید میں نے یہ جملہ بھی عرض کر دیا تھا کہ سب سے لمبا سفر اس میں طے کرنا تھا، اور اسی لیے یہ وہ لڑائی ہے کہ جس میں پیغمبر نے روانہ ہونے سے پہلے یہ بتا دیا کہ ہم کہاں تک جا رہے ہیں، ورنہ عام طور پہ پیغمبر اسلام کے طریقہ کار کے یہ خلاف تھا۔ اب غزوہ تبوک جن حالات میں ہوا اس کی سختیوں کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صرف ایک حکم جاری نہیں کیا، اللہ کا رسول دیکھ رہا کہ وہ حالات کتنے مشکل ہیں کہ جن میں یہ لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے صرف ایک حکم جاری نہیں کیا کہ تیار ہو جاؤ کل ہمیں روانہ ہونا، بلکہ اس سے پہلے خطبہ بھی دیا جس میں مسلمانوں کو تیار و آمادہ کیا جا رہا۔ لیکن ایک اعتبار سے چونکہ یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور کچھ باتیں ایسی جو موجودہ حالات میں بہت کھل کے نہیں کہی جا سکتی، پیغمبر کی زندگی کو ویسے آپ دیکھیں تو 1.5 سال باقی ہے۔ یہ رجب 9 ہجری کا واقعہ ہے جب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، گویا ابھی رجب سے لے کے ذی الحجہ تک 9 ہجری کے یہ 5-6 مہینے، پورا 10 ہجری کا سال اور پھر 11 ہجری کے 2 مہینے۔ لیکن حالات یہ بتا رہے تھے، بہت احتیاط سے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہر مدینہ میں بھی رفتہ رفتہ کنٹرول دوسرے لوگ اور منافقین کا بڑھتا جا رہا، تو جتنا موقع ہے وہ انہی دنوں اور انہی تاریخوں میں پیغمبر اسلام مختلف انداز سے اسلام کا تعارف پیش کرا رہے ہیں۔ اور ایک بات تو ضمنی طور پر بیان ہو گئی کہ یہ 9 ہجری کا سال، جس سال یہ تبوک کی لڑائی ہے، اس سال کے شروع میں بے شمار قبیلوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہ قبیلے ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کی خبر سن کے اسلام کو قبول کیا، لیکن ابھی زیادہ انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ پیغمبر سے بھی آ کے یہ بحث کرتے ہیں اور مسلمان ہو کے جاتے ہیں، تو وہ بحث بت پرستی اور توحید کے مسئلے پر ہوتی۔ تو اب یہ بھی ایک ضرورت کہ پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز مدینے میں منافقین کا کنٹرول بڑھتا جا رہا، اس سے پہلے اسلام کا زیادہ سے زیادہ تعارف کرا دیا جائے،
اور روز بروز مدینے میں نئے لوگوں کی آمد بڑھتی جا رہی. جو مسلمان ہوتے ہیں فقط توحید اور بت پرستی کے مناظرے کو سن کر، لیکن اب خالی مسلمان بنا کے چھوڑ دینا یہ تو پیغمبر کا کام نہیں، بلکہ اس کے بعد اب ان کی وہ تربیت کرنا جو قرآن نے کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو یہ تربیت کے بھی مواقع ہیں. یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی کہ بدر اور احد و خندق و خیبر جیسے اہم غزووں سے ہٹ کر تبوک کے غزوے میں پیغمبر اسلام روانہ ہونے سے پہلے بھی یہ خطبہ دیا جس کے اندر زیادہ تذکرہ اسلام کے تعارف پر مبنی، اور تبوک کی لڑائی سے واپس آ کر بھی پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا. اور وہ خطبہ کیونکہ ایک ایسا جامع خطبہ کہ جو آج بھی ہمارے روزانہ کی زندگی میں ایک مشعل ہدایت، اس لیے اسے بار بار پڑھنا اور بار بار سننا اور احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام کے الفاظ کمی نہ رہ جائے. میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اس کو کتاب سے دیکھ کے پڑھوں جو میری عادت کے خلاف ہے. اب کچھ ماحول یہ بنا کہ مدینے میں یہ اطلاع آ گئی کہ شام کا سردار جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے لشکر کی تیاری کر رہا. مدینے میں قحط ہے، اس سال کھجور کی پوری فصل خراب ہو چکی ہے، یعنی اس سے پہلے والی فصل. اب مدینے والوں کو بہت کچھ امید ہے تو اس فصل پر جو تبوک کی لڑائی کے زمانے میں اترنے والی ہے. قحط سالی کے آثار ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، گرمی بڑی شدید. یہ سارے کے سارے وہ عوامل یا بہانے تھے جس کی بنا پر پیغمبر اسلام نے اس لڑائی کے روانہ ہونے سے پہلے خطبہ دی. اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے بہت جلد آپ کے سامنے پڑھنے کے بعد پھر واقعات کی ترتیب کے مطابق تبوک کے حالات آپ کے سامنے آئے. علامہ مجلسی بہار الانوار میں اس خطبے کو نقل کر رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ فقال، بس پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بعد ان حمد اللہ و اثنى علیہ، اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد، ایھا الناس، پیغمبر اسلام پورے مدینے کو جمع کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واولی القربى بعضهم اولی ببعض واوثق الکلام کلمۃ التقوی وخیر الملل ملۃ ابراہیم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشرف الحدیث ذکر اللہ واحسن القصص هذا القرآن وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدى هدى الانبیاء واشرف القتل قتل الشهداء وعامل اما الضلالة بعد الهدى وخیر الاعمال ما نفع وخیر الهدى ما اتبع وشر الاما عمل قلب. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہا کہ اے انسانوں، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچا کلام اللہ کا کلام، واولی القربى بعضهم اولی ببعض، جو اولی القربى ویسے تو عام عربی کے اعتبار سے اولی القربى انسان کے قریبی رشتے دار، ان میں بعض سے زیادہ حق رکھتے ہیں، سارے رشتے داروں کا حق برابر نہیں. لیکن کئی آیتوں اور احادیث کی بنا پر اولی القربى کی اصطلاح خاص پیغمبر اسلام کے رشتے داروں یعنی آل محمد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ آیا خمس میں اور اس کے علاوہ کئی آیتوں میں تذکرہ. تو خیر یہ اشارہ اس جانب بھی ہو سکتا ہے، خصوصاً اس لیے کہ قرآن کے فوراً بعد تذکرہ ہو رہا. خیر گفتگو کلام میں سب سے سچا کلام کتاب اللہ، اور جو رشتے دار ہیں ان میں سے بعض سے زیادہ قربت رکھتے ہیں. وأوثق القرى کلمۃ التقوی، اور سب سے مضبوط رسی تقوی. وخیر الملل ملت ابراہیم، اور کائنات کی تاریخ میں جتنی ملتیں اور قومیں گزری ان میں سب سے بہتر ملت ابراہیم. واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، خود پیغمبر کے لیے حکم ہوا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو. وخیر السنن سنت محمد، اور بہترین سنت اور بہترین طریقہ اور پیروی کرنے کے لیے بہترین راستہ رسول کا راستہ. خصوصیت کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے کے ماحول میں اس جملے کی بہت ضرورت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آج پھر ایک جاہلیت قدیمہ تھی جو ابو جہل و ابو لہب کی تھی، اور ایک جاہلیت جدیدہ جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی، اور وہ یہ پیغمبر کا جملہ کہ جو سنت طریقہ رواج بہترین سنت اور رواج پیغمبر اسلام کی سنت. اس دور اور اس ماحول جب اسلام لانے کے باوجود بہت سارے عرب قبیل مختلف احکامات اسلامی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے کہ ہمارے قبیلے کا رواج تو کچھ اور، ہمارے باپ دادا کا طریقہ تو کچھ اور. خصوصیت کے ساتھ اسلام کا یہ تصور کہ کلمہ پڑھ لو، عقائد کے بارے میں تو ٹھیک ہے کسی کی بات نہ مانو، عقائد تک کے بارے میں کفار مکہ کی دلیل یہ ہوتی
کہ جی ہمارے باپ دادا ان بتوں کو پوچھتے آ رہے ہیں. اسلام لانے کے بعد عقیدے کی حد تک تو معاملہ سنبھل گئے, لیکن جو روزمرہ زندگی کے مسئلے, ٹھیک, اب کوئی بت پرستی یہ کہہ کے نہیں کرتا ہے کہ ہمارے باپ دادا بت پرستی کر رہے ہیں, گرچہ شروع میں یہ بھی ایک جملہ ہے, لیکن اب شادی بیاہ کی تقریب میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں سے یہی رواج ہے. موت سے متعلقہ بہت سارے مراسم اور بہت سارے امور کہا جاتا ہے جی ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ کار رہا. یہ رسول کے زمانے میں بھی ایک عام طریقہ بن گیا کہ لوگوں نے موٹے موٹے واجبات پکڑ لیے تھے, اہم حرام لے لیے تھے, عقیدے کی کچھ باتیں یاد کر لی, لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام تو انسانی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل, وہ اسلام کے یہاں تک بتاتا کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو قدم کی ترتیب کیا ہونا چاہیے اور مسجد میں آؤ تو پیروں کی ترتیب کیا ہونا چاہیے. اس اسلام کو ماننے کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ فلاں طریقے میں تو ہمارا رواج یہ, فلاں مسئلے میں تو ہماری کمیونٹی اس طرح چلتی, فلاں مسئلے میں تو ہماری جماعت کا قانون یہ, پیغمبر اسلام جواب دے رہے ہیں کہ خیر السنن, اگر تمہیں کسی طریقے اور راستے پہ چلنا ہی تو رسول کے راستے سے بہتر راستہ کون سا ہے کہ ادھر اور ادھر, ماضی اور حال, کمیونٹی اور جماعت, ملک اور قوم کے قوانین کو بیچ میں لے کے آ رہے. یہ یاد رکھ کہ یہ تو جاہل عرب کے ان جاہلوں نے یہ جملہ کہا, یا آج کے اپنے آپ کو پکا مومن سمجھنے والے مسلمان یہ جملہ کہتے. اللہ کا رسول اشارے کر رہا, تفصیل تو میری زبان پہ آ رہی, فقط اس لیے کہ ایک زمانے میں جو چیز اشارے سے سمجھ میں آ جاتی اب تفصیل میں جانے کے باوجود لوگ سمجھ نہیں پاتے. خیر السنن سنت محمد, بہترین طریقہ. واجبات تو اللہ کی طرف سے, لیکن اس کے بعد جو چیز واجب نہیں اس میں بھی یہ سوال کہ شادی مثلاً ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں سے کریں کہ رسول کے طریقے سے بہترین طریقہ کون سا, اگر کہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ بھی حرام نہ ہو. یہ حرام حلال کی بات نہیں ہو رہی, یہ بہتر اور کم بہتر کی بات ہو رہی. خیر, اس کے بعد پھر یہ تو سمجھیے کچھ ایسی باتیں رسول نے ارشاد فرمائی جو عمومی باتیں ہیں, اب اس کی تفصیل. واشرف الحدیث ذکر اللہ, انسان اگر گفتگو کرنا چاہتا تو بہترین گفتگو اللہ کو یاد کرنا. بڑا مسئلہ ہے نا لوگوں کا ٹائم پاس کرنا, یہ کبھی ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے, جو دوست بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے. اشرف الحدیث ذکر اللہ, گفتگو اور بات چیت اگر کرنا ہے تو سب سے بہترین گفتگو ہے اللہ کو یاد کیے گا, کیونکہ یہی ٹائم پاس کرنا وہ چیز جو بہت خیر محسوس طریقے پہ شیطان کو موقع دیتی ہے گناہ پہ لے جانے. گفتگو شروع ہوتی ہے حلال اور مباح باتوں سے, ختم ہوتی ہے کسی کی غیبت پر, کسی کی توہین پر, کسی پہ تہمت لگانے پر, کسی کا مذاق اڑانے پر. خصوصیت کے ساتھ عام سفر نہیں, حج اور زیارت اور عمرے جیسے سفر جس میں 10-10 اور 12-12 20-20 گھنٹے کے جو سفر آتے تو انسان جو ٹائم پاس کرتا, تاش کھیل نہیں سکتا اس لیے کہ عمرے پہ جا رہا, گانے سن نہیں سکتا اس لیے کہ زیارت پہ جا رہا, اب باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا. ارشاد ہو رہا ہے واشرف الحدیث ذکر اللہ, جو باتیں کرنا اگر کسی طریقے سے اپنا ٹائم پاس کرنا, یہ ٹائم پاس کرنے کا لفظ تو اب مناسب نہیں, یہ تو میں عوامی زبان میں بات کر رہا ہوں. ذکر اللہ وہ اللہ کا ذکر, وہ احسن القصص ھذا القرآن, اور اگر کہانی سننا ہے تو بہترین قصے اس قرآن کے اندر. باقی جو کہانی آپ سنیں گے سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی, اور سچی بھی ہے تو اس میں کوئی نتیجہ ہے کہ نتیجہ نہیں, لیکن قرآن جو کہانی سناتا ہے سچی بھی ہوگی اور کوئی نہ کوئی اس میں عبرت نصیحت اور ہدایت کا پہلو ہوگا. وہ احسن القصص ھذا القرآن, اور بہترین کہانی یہ قرآن. وشر الامور محدثاتها, اور کاموں میں بدترین کام بدعت, نئی نئی چیزیں دین کے نام سے رائج کرنا. دیکھیے ابھی اوپر یہ گفتگو گزری کہ انسان یہ طور طریقے اور رواج اختیار کرتا تو وہ اپنے معاشرے اور خاندان کے رواج پہ چل سکتا, گناہ نہیں بشرطے کہ حرام نہ ہو, لیکن بہترین طریقہ رسول کا طریقہ. لیکن اب اس کی الٹ بات آ گئی کہ بدترین کام یہ کہ انسان بدعتوں کا آغاز کرے. بدعت کیا چیز کہ دین کے نام سے کوئی نئی بات شروع کرنا, جو گزشتہ چند سالوں میں کثرت کے ساتھ دیکھی جا رہی, کثرت کے ساتھ. دین کا نام, ایک تو آپ کہیں کہ نہیں یہ دین نہیں, ہمارے گھر کا یہ طریقہ ہے اور اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے اس لیے ہم بھی اختیار کر رہے ہیں. اس کو گناہ نہیں کہا لیکن کہا اس سے بہتر ایک چیز ہو. اور ایک ہے کہ آپ کوئی نیا طریقہ دین کے نام پہ اختیار کریں. تفصیل میں گئے بغیر اس کی اتنی تفصیلات یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے یہاں بدعتیں نہیں ہوتی ہیں یا ہم لوگ بدعتیں نہیں کرتے. ہر وہ چیز جو آپ دین کے یا اسلام کے یا ایمان کے نام پہ شروع کر جبکہ اس کا تذکرہ دین میں نہ ہو. بہت ہی مختصر اگر میں بات کروں اس لیے کہ ایک سوال اس کے بارے میں بھی اکثر ایک خرچہ تقسیم کیا جاتا, اس کی 40 کاپیاں بنائیے ورنہ یہ ہو جائے گا, اگر نہیں بنائی تو یہ ہوگا اور بنا لی تو یہ ہوگا, مثلا وہ بھی اس میں داخل. لیکن اس سے زیادہ جو واضح باتیں اس کو فی الحال ہماری قوم بھی برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے سوچنے والا خود سوچتا رہے. وہ احسن الہدی ھدی الانبیاء, اور بہترین ہدایت وہ ہے جو انبیاء کی ہدایت. وہ اشرف القتل قتل الشہداء, اور ہر انسان کو مرنا موت برحق, تو جو سب سے بہترین موت ہے, جو قتل ہو جانا سب سے بہترین, وہ شہداء کا قتل. مرنا ہی ہے, موت کا سامنا ہی کرنا ہے, تو راہ خدا میں شہید ہونا. البتہ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جہاد اور شہادت اس کی اتنی فضیلت اور تاکید روایتوں میں آئی کہ اسلام کو ایک ڈر محسوس ہونے لگا
میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. اسلام کو یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اس اتنی فضیلت کو سن وہ لوگ کہ جن کے لیے ابھی شہادت نہیں یا وہ ماحول کے جس میں جہاد نہیں، لوگ فقط اس ثواب کو دیکھ کے زبردستی مرنے نہ چلے جائیں. جہاد اور جنگ بہت نازک فرق ہے. ذرا بھی انسان بہتا تو جہاد کے لیے جا رہا ہے وہ جنگ بن سکتی. شہادت اور ہلاکت بہت ہی نازک فرق، ایسے زمین آسمان کا فرق، لیکن آدمی دھوکہ کھا سکتا. تو اسی اس خطبے کے فوراً بعد جو غزوہ تبوک کا واقعہ رہا اس کے اندر بالکل یہ پیغام مل رہا کہ اتنی تاکید، مثلا یہ خطبہ ہے اور بہت سے خطبات ہیں، جہاد کی تاکید، شہادت کی تاکید. اشرف القتل قتل الشہداء، موت میں مارے جانے میں سب سے بہترین وہ مارا جانا جو راہ خدا میں ہوتا ہے. مگر اس کی خاطر ایسا نہ ہو کہ آدمی زبردستی اپنے آپ کو شہید کرانے کے چکر میں لگ جائے اور وہ ہلاکت و خودکشی بن جائے. اس جملے کی تفصیل تھوڑی دیر بعد، اس لیے کہ واقعات گزشتہ چند سالوں سے ہمارے یہاں سے مطلب پورے عالم اسلام کا ماحول ایسا بن گیا کہ بہت سے لوگ شہادت کا نعرہ سن کے خودکشی کر رہے ہیں. وہ بھی آتی ہے تفصیل. وعامل اما الضلالۃ بعد الہدی، اندھوں میں سب سے بڑا اندھا پن یہ کہ آدمی ہدایت کے راستے پہ آنے کے بعد گمراہ ہو جائے. یہ اندھوں میں سب سے بڑا اندھا پن. یہ کافر مسلمان اور پھر اس کی سمجھ میں اسلام کی کچھ باتیں نہ آئیں اور وہ اپنے کفر پہ چلتا رہے، اس کو پھر بھی ہم معاف کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بیچارہ پہلے گمراہ، اب ادھر آ رہا، پورا اسلام سمجھ میں نہیں آیا. لیکن ہم جیسے جنہیں اللہ نے پہلے سے نعمت ہدایت دی، ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم ہدایت یافتہ. جس وقت ماں کے شکم میں ہمارا وجود آیا اس وقت ہم ہدایت یافتہ، اور اس کے بعد بھی اپنی عملی زندگی میں گمراہی کے کام کریں. عمل اما، اندھوں میں سب سے بدترین اندھا کو جو ہدایت پر آنے کے بعد گمراہی کے راستے پہ چل رہا. پہلا مجھے ذرا جلدی کرنا پڑے گی، یہ تو بالکل انداز سیرت رسول کا طریقہ، انداز بدل رہا. وخیر الاعمال ما نفع، اور عمل میں سب سے بہترین وہ جس کا نفع موت کے بعد ملتا، سب سے بہتر کام وہ. وخیر الہدی متبع، اور ہدایت کی سب سے بہترین وہ ہے جس کی پیروی کی جائے. خالی زبانی باتیں نہیں کہ جی ہمارا عقیدہ سب سے بہتر، ہمارے امام سب سے بہتر، ہمارے حاجی سب سے بہتر. خیر الہدی متبع، بہترین ہدایت ہوئے جو ساتھ ساتھ چل بھی رہے، پیروی بھی کر رہے، جو عقیدہ بہترین ہے اس پہ عمل بھی ہو رہا، جو امام بہترین ہے ان کی قیادت میں قدم بھی بڑھایا جا رہا. وشر العمی عمل قلب، اور اندھا پن میں سب سے برا اندھا پن ہے جس کا دل اندھا ہو جائے. آنکھ اندھی ہو یہ کوئی نقصان نہیں ہے انسان، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی مصیبت ہے جس سے اجر محفوظ. مگر دل اگر کسی کا اندھا ہو گیا، ہدایت کو نہ سمجھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ قبول کر رہا. والید العلی خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا. اور یہ بہت ہی واضح ہر ایک علم ہے کہ اوپر والے ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ سے مراد کیا. دینے والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ. وما قل وکفى خیر مما کثر وعلا، جو کم ملے اور انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. یہ مال، یہ نعمتیں، یہ سہولتیں بہتر. مما کثر، جو بہت ملے وعلا، اور آدمی کو خدا سے غافل کر دے. وہ زیادہ دولت، وہ زیادہ سہولتیں، وہ زیادہ نعمتیں جو انسان کو خدا سے غافل کر رہی ہے، اس سے بہتر جو کم. البتہ وما کفا، اتنی ہو کہ انسان کے لیے کفایت، بے عزتی، بے آبروئی، غربت، تنگستی ایسی کہ ہاتھ پھیلانا، وہ نہ کم ملے، کفایت کے مطابق یہ بہتر. مما کثر وعلا، جو آدمی کو لہو و لعب کی طرف لے جائے، یعنی یاد خدا سے غافل کر دے. وشر المعذرۃ حین یحضر الموت، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی، آپس میں بھی. ٹھیک، غلطی تو انسان سے ہے، فرشتے تو نہیں، لیکن غلطی کے بعد معذرت، توبہ، معذرت. لیکن رسول فرماتے ہیں ویسے توبہ کا درجہ بہت بلند، ویسے ایک دوسرے کی باتیں معاف کر دینا اس کا ثواب بہت زیادہ. اسی خطبے کے آخر میں آ رہا ایک دوسرے کو معاف کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا. لیکن شر المعذرۃ حین یحضر الموت، بدترین توبہ اور بدترین معذرت وہ کہ جب موت پر پہ آ کھڑی ہوئی تب آدمی توبہ کرنے نکل رہا. ویسے معذرت بہترین عبادت، لیکن شر المعذرت حین یحضر الموت، موت آنے کے بعد معذرت کرنا. وشر الندامۃ یوم القیامہ، نادم ہونا، اپنی غلطی پہ پچھتانا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا مومن کی صفت ہے، متقی کا شرف ہے اور اعلیٰ ترین عبادت. لیکن اللہ کے رسول اس خطبے میں کہہ رہا شر الندامۃ یوم القیامہ، بدترین ندامت اور پچھتاوا وہ ہے جب قیامت کے دن. دنیا میں انسان نادم ہونے کو تیار نہیں، یہاں پچھتانے کو تیار نہیں، آخرت میں پچھتا رہا ہے، وہ بدترین ندامت، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کوئی فائدہ نہیں، یہ میں نے کہا، خطبے کا جملہ ہے وشر الندامۃ یوم القیامہ. اور اتنے آسان جملے ہیں کہ جس کی اردو ذرا بہتر ہے وہ خود عربی کے اس جملے کو آسانی سے سمجھ لے. وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا نَذْرًا وَمِنْهُم مَّن لَّا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا أَجْرًا. اور ایسے لوگ بھی کہ جمعے کو نظر ہی نہیں آتے سوائے خلی. یہ یاد رکھیے گا کہ معصوم کی موجودگی کے اندر جمعہ وہ واجب عینی. جو 3 جمعے مسلسل ترک کرے وہ اسلام سے خارج ہو گئے. حدیث
معصوم کی موجودگی، اللہ کا رسول موجود، اس وقت جمعہ واجب ہے. فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی کہ جمعے میں آتے ہی نہیں الا نذرا، کبھی شاذ و نادر. ومنهم من لا يذكر الله الا هجرا، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ یاد آتا ہی نہیں جب تک مصیبت نہ پڑے. من لا يذكر الله، جو اللہ کو یاد کرتے نہیں الا هجرا، جب تک کہ مجبور نہ ہو، پریشان نہ ہو، مصیبتیں ان کے گھر میں نہ آئیں. یعنی ابھی رسول کا کلام، اس اعلیٰ ترین کلام کے ساتھ ساتھ میرے جملے اور محاورہ بھی جو بھونڈا ترین محاورہ ہے، دل نہیں مان رہا لیکن بات واضح کرنے کے کہ پیغمبر کے خطبے کے اس ٹکڑے کا مطلب کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پکار پکار کے خدا سے کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، ہم اس وقت تک تجھے یاد ہی نہیں کریں گے جب تک تو ہمارے گھر میں مصیبت نہ بھیج، ساقے کرا اولاد کو مار بیمار ڈال تو ہم تجھے یاد کریں. رسول کہہ رہے ہیں ومنهم من لا يذكر الله الا هجرا، ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. ومن اعظم الخطايا اللسان الكذوب، اور زبان کی سب سے بڑی غلطی جھوٹ. یہ اتنا عام گناہ آج بن کے رہ گیا، اتنا عام کہ 24 گھنٹے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی نے جھوٹ نہیں بولا تو شاید لوگ یقین نہ کریں. ایک مرتبہ کا جھوٹ. اللہ کا رسول کہتا ہے اعظم الخطايا اللسان، اور اس خطبے میں جھوٹ کا تذکرہ 2 بار. اعظم الخطايا اللسان الكذوب، زبان کی سب سے بڑی غلطی جھوٹ. وخیر الغنى غنى النفس، اور بہترین بے نیازی ہے کہ کسی کا دل بے نیاز. جب اس کی بھی تشریح بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وقت اور موضوع کی طوالت کو دیکھتے ہوئے وخیر الزاد التقوى وراث الحکمت مخافۃ اللہ، بہترین سامان سفر تقوی، اور تمام حکمت اور دانشمندی اور ذہانت کی جڑ اللہ کا خوف. خوف خدا ہے تو سمجھو اس کے پاس حکمت اور دانشمندی، ورنہ ڈگریوں کے ڈگریاں ہو، پی ایچ ڈی ہو کہ ایم ایس سی ہو، ڈاکٹر ہو کہ انجینئر. فرماتے ہیں وراث الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت اور دانشمندی. اس کی بنیاد ایک چیز ہوتی ہے عقل، ایک چیز ہوتی ہے حکمت، دونوں میں فرق. انگریزی میں عقل کو وک کہتے ہیں، حکمت کو وزڈم کہتے ہیں، دانشمندی اور دانائی. اس کی بنیاد مخافت اللہ، خوف خدا. وخیر ما القی فی القلب الیقین، اور سب سے بہتر چیز جو کسی مومن کے دل میں ڈالی جاتی ہے وہ یقین. یقین آ گیا، یہ بہترین نعمت تمہیں ملی. یقین اگر نہیں تو چاہے عقیدہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ، گناہگار نہیں مگر وہ درجہ نہیں مل سکتا، وہ فضیلت نہیں مل سکتی. والارتیاب من الکفر، عجیب جملہ. اور شک میں پڑھنا یہ بھی کفر. الارتیاب من الکفر، بہت ہی آسان. ارتیاب شاید کچھ لوگوں کو مشکل لفظ لگا تو بتا دیا جائے کہ یہ ارتیاب ریب سے بنا. اور سمجھ کا ریب کا لفظ اس لیے ہمارے بچے کو معلوم ہے، یہ قرآن کے پہلے ورق میں یہ ریب کا لفظ آ جاتا ہے. بالکل اسلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ ہمارا سارا قرآن کا مطالعہ پہلے ورق تک رہتا تو یہ ریب تو ہر ایک کو یاد ہے. شک، ارتیاب من الکفر. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ کفر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی کہہ دے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں قول امام کو نہیں مانتا، وہ تو ہی کفر. والارتیاب من الکفر، اگر یہ سب نہیں کر رہا لیکن شک میں پڑا ہوا کہ یہ جو قرآن نے کہا کیا یہ صحیح ہے، آج کے دور میں کیا یہ چل سکتا ہے، کیا یہ سود حرام کر کے معیشت باقی رہ سکتی ہے. والارتیاب من الکفر، خالی انکار کا نام کفر نہیں ہے، شک میں پڑ جانا بھی کفر. جو آج کل بہت کثرت کے ساتھ آپ کو نظر آئے، یہ کچھ قیامت ہے بھی کہ نہیں، یہ کچھ جنت جہنم کی حقیقت بھی ہے یا خالی خواب و خیال کی باتیں. انکار تک نہ بھی پہنچے، خالی شک میں آ گیا. رسول کہتے ہیں والارتیاب من الکفر. اور اپنی زندگی کے 61ویں سال اور تبلیغ رسالت کے 21ویں سال پیغمبر کو یاد دلانا پڑ رہا کہ یاد رکھو یقین بہترین نعمت ہے اور شک دل میں آ جائے یہی کفر. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا تو مسلمان بن گئے. شک بھی اگر تمہارے دل میں آ رہا. والنیاحۃ من عمل الجاہلیہ، یہ ایک ایسی حدیث ہے جسے ہمارے مخالفین اس ٹکڑے غلط انداز سے تشریح کر کے ہماری ایک اہم ترین عبادت کو شک میں ڈالا. پیغمبر فرما رہے ہیں نوحہ خانی عمل جاہلیت. لیکن کون سی نوحہ خانی جو رسول کے زمانے میں کہ جہاں پر عام مرنے والوں کا، اب عام کسی کا آدمی مرا ویسے ہی مشہور ہے، مجھے پتا نہیں کہ اس میں کیا حقیقت کہ جی عربوں کے دل بڑے سخت ہوتے. تو اب جب کسی کے ہاں کسی کی موت ہو جاتی تو ایک طریقہ یہ تھا جاہلیت میں کہ بغیر رونے کی آواز کے مزہ نہیں آتا. یہ بھی ہے نا کہ شادی بیاہ میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جب تک فلاں چیز نہ مزہ نہیں آتا. جاہلیت کے زمانے میں لوگ کہتے تھے میت میں بھی مزہ ہونا چاہیے. مزہ، اب مزہ میت کا مزہ ہے، رونا دھونا. تو کمپنیاں کھلی نہیں تھی. آپ جائیے ان کو پیمنٹ کر دیجیے کہ میرا بھائی مر گیا، 5 رونے والے بھیج دیجیے جو بیٹھ کے ہائے وائے کرے اس کے اوپر، جن کا کوئی رشتہ نہیں، جن کو کوئی خلوص نہیں، جن کو کوئی محبت نہیں. جیسے آج کل اس سے آسان طریقہ ہوگا. پہلے شادی بیاہ میں گلوکار بلائے جاتے تھے، آج کل کیسٹ لگائے جاتے. اور آج کل اگر یہ جاہلیت چل رہی ہوتی پہلے رونے والے بھیجے جاتے تھے، آج کل کیسٹ بھیجے جائیں گے. یہ کیسٹ لگا لیجیے 2 گھنٹے بہت آواز آئی. وہ عمل پیغمبر نے کہا جاہلیت کا عمل، نہ محبت ہے، نہ خلوص ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق. پیسے لیے جو بھی مر گئے اس کی میت پہ پہنچ گئے رونے کے. کبھی یہ بھی پوچھنا بھول جاتے تھے کہ مرد مرا ہے کہ عورت مری، تو الٹا رونا ہو جاتا. کسی مرد کے اوپر رو رہے ہیں، پتہ چلا وہ عورت نہیں. من نیاحۃ من عمل الجاہلیہ، یہ وہ چیز ہے جس کو عمل جاہلیت قرار دیا گیا.
مگر لفظ چون نوح خانی سے ملتا جلتا، اسی لیے یہ سیرت رسول میں کبھی کبھی میں یہ وضاحت بھی کرتا ہوں کہ پیغمبر کی فلاں حدیث صحیح، مگر اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج کل زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ تو بہترین نعمت جو دل کو ملتی ہے وہ یقین، شک آ جانا یہ بھی کفر، اور اس طرح سے رونا یہ عمل جاہلیت۔ والغلول من جمر جہنم والسکر من جمر النار، خیانت، فراڈ، دھوکہ، یہ جہنم کی چنگاری، جہنم کی انگیٹھی۔ دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا، میں جہنم کی بات کروں تو لوگوں کو تو خیر پہلے سے پتا ہوتا ہے، نہ بھی کروں تب بھی لوگ یہ سوچ کے آتے کہ کچھ نہ کچھ تو جہنم کے بارے میں کہا جائے۔ پیغمبر کہہ رہے جہنم کی انگیٹھی، جہنم کی آگ، وہ دھوکہ، خیانت، فراڈ اور نشہ کرنا، یہ بھی اب جہنم، دونوں جہنم کے لیے پیغمبر نے لفظ بدل دیا، فرمایا من جمر جہنم و سکر من جمر النار، نار اور جہنم ایک ہی معنی کہ نشہ اور دھوکہ، افراد، یہ دونوں جہنم کی آگ، جہنم کی انگیٹھی۔ وہ شعر و من ابلیس، شعر و شاعری میں وقت ضائع کرنا، شعر قاری ابلیس کی طرف سے ہوتی، وہ نہیں جو قرآن نے کہا۔ انتصار مظلوم، نوحہ، مرثیہ، قصیدہ، ہم، نعت، وہ جو فضول قسم کی خیالی شعر و شاعری، کہا کہ یہ ابلیس کی طرف سے۔ والخمر جماع الاثم، اور شراب تمام گناہ اس میں جمع ہو گئے، تمام گناہوں کے مجموعے کا نام ہے شراب۔ ایک شراب آدمی استعمال کرنے لگے اس سے ہر گناہ ہو جائے گا۔ واقعات بھی ہیں لیکن چونکہ میرا موضوع سیرت رسول ہے، شراب کی مذمت نہیں ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ والنساء حبائل ابلیس، یہ بھی وہ جملہ ہے جس پر نے بہت گالیاں کھائیں، لیکن آج آپ سن لیں کہ رسول کا فطرہ فرماتے ہیں عورتیں ابلیس کا حبائل، ابلیس شیطان کا جال، شیطان کا جال ہے عورتیں جس کی مدد سے وہ لوگوں کو جکڑا کرتا۔ والشباب شعبۃ من الجنون، اور جوانی پاگل پنے اور جنون کا ایک حصہ، جوانی دیوانی ہوتی ذرا بھی آدمی لاپرواہ۔ والشباب شعبۃ من الجنون، جوانی کا زمانہ، جوانی کا پیریڈ، یہ جنون کا ایک شعبہ، لفظ شعبہ بھی اردو میں استعمال ہوتا، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک حصہ۔ جوانی آئے گی آدمی ضرور پاگل ہوگا، ذرا بھی بے احتیاطی کر دے۔ وشر المقاصد کسب الربا، بہترین موقع ہے کہ اگر استثناء کا فتویٰ بتا دیا جائے، لیکن اتنا تفصیلی ہے کہ آج بھی اشارہ کر کے آئندہ کسی تفصیل۔ شر المقاصد، رزق حاصل کرنے کے جو ذریعے، ان میں بدترین ذریعہ ہے کسب الربا، سود خوری، سود حاصل کرنا۔ جتنے بھی پیشے ہیں جن سے آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کے رزق حاصل کرتا، ان میں جو حرام ہے، جو گناہ، ان حرام نے بھی کہا شر المقاصد، شر کے معنی برا نہیں، شر کے معنی سب سے برا۔ شر جو ہے وہ بیت کو نہیں کہتے، وقت کو کہتے، سب سے برا پیشہ کسب الربا، سود خاری ہے، سود کو حاصل کرنا۔ وشر المآکل اکل مال الیتیم، اب بدترین کھانا، جو کھانے انسان کھاتا اس میں بعض کھانے اس لیے برے ہیں کہ آدمی کی طبیعت اور مزاج کے خلاف، جبکہ اللہ کی ایک نعمت، کسی کو دال پسند نہیں، کسی کو سبزی پسند نہیں، کسی کو گوشت پسند۔ کچھ کھانے ایسے ہیں کہ جو واقعاً برے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا، سور ہے یا مردار جانور کا گوشت ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے شر المآکل، جب شر کا مطلب پھر بتا، برا نہیں، سب سے برا کھانا اکل مال یتیم، کسی یتیم کے مال کو کھانا، جو بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اگر کہ لا علمی کی وجہ سے، اگر دیکھیے جب حدیث میں لفظی ہوا گیا برا کھانا، آپ سوچ سمجھ کے کھائیں گے غلطی سے کھائیں، مثلا ایک کھانا ہے جو آپ کی طبیعت کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو مثلا مثال دے رہا ہوں، اس کو کھاتے قے ہو جاتی، دھوکے میں آپ نے کھا لی وہ قے ہو جائے گی، اس لیے کہ کھانے کے اثرات آپ کو معلوم ہو کہ معلوم نہ ہو مرتب ہوتے، جو چیز آپ کو پسند نہیں، جس کو کھاتے ہی قے ہو جاتی ہے، جسے پیتے ہی قے ہو جاتی ہے، اگر بے خیالی میں بھی آپ نے اسے کھا لیا وہ اثر ہوگا۔ اسی طریقے سے مال یتیم، جو ہمارے یہاں آج تک 90 سے 95% گھروں میں گناہ ہوتا، پیغمبر کہہ رہے جو سب سے بدترین کھانا آج تک تیار ہوا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں دال پسند نہیں تو ہمیں سبزی پسند نہیں، یا ہم سور نہیں کھائیں گے یا مینڈک نہیں کھائیں گے، نہیں، وہ سب بھی برداشت کر حلال نہیں، لیکن اس سے بھی بدتر ہے یتیم کا مال، شر المآکل اکل مال الیتیم وسعید من وعظ بغیر، نیک اور سعادت مند وہ آدمی جو دوسرے کو دیکھ کر عبرت پکڑے، یعنی اس نے دیکھا فلاں آدمی نے گناہ کیا تھا، کبھی اللہ نے اس کو عذاب بھیجا، اب وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ میرے گھر میں عذاب آئے گا تب میں ٹھیک ہو جاؤں، نہیں، جو دوسروں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرے۔ اور ویسے قرآن کس چیز کا نام، وہ موسیٰ اور عیسیٰ، داؤد اور سلیمان، آدم اور نوح، یہ سارے قصے کیوں سنائے گئے؟ اسی وجہ سے من وعظ بغیر ہی دوسروں کو دیکھ کے نصیحت پکڑو، اور خاص اس جنگ تبوک میں بھی یہی واقعہ پیش آئے، کیونکہ جب مدینے سے تبوک کو یاتری جائے، جب کوئی جائے تو اس راستے میں سمود کی بستی آتی، قوم سمود، جن پہ اللہ کا بدترین عذاب نازل ہوا، تو پیغمبر وہاں سے جب گزرے تو اس جانب توجہ بھی دلائی، لیکن ابھی سفر شروع کرنے سے پہلے ہی خطبے میں یہ بات آ گئی کہ نیک آدمی وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے، یہ انتظار نہ کرے کہ مجھ پر مصیبت نازل ہو تو پھر میں سمجھوں گا اور توبہ کروں گا اور گناہ چھوڑوں گا۔ وہ شقی من شقا کی بطن قوم میں، پھر عورتوں کی شامت ہے، تو ویسے ہی بہت ناراض ہیں عورتیں، لیکن خیر آج میرے ہاتھ میں کتاب ہونے کی بنا شاید میں بچ جاؤں۔ پیغمبر ہمارے وہ شقی اور جو بدترین گناہ گار ہے، لیکن شقی کا لفظ استعمال ہوتا
وہ گناہگار کے جو مزہ لینے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ ایک تو آدمی گناہ کرتا ہے کہ یہ فائدے کے لیے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے کہ نہیں گناہ کر رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ دو قسم کے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کوئی قانون، اب میں ایک مثال دے دوں، گورنمنٹ کا قانون توڑ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو کوئی فائدہ لینا ہے، پاسپورٹ جلدی بنوانا ہے، کوئی پرمٹ لینا ہے، ڈیوٹی بچانا۔ ایک وہ یہ دکھانے کے لیے قانون توڑتا کہ نہ میں گورنمنٹ سے ڈروں، نہ میں پولیس سے ڈروں، نہ میں فوج سے ڈروں، نہ میں کسی سے ڈروں، اس لیے کہ میں اتنا طاقتور بغیر کسی وجہ وہ شقی۔ کچھ گناہگار ایسے جو اس لیے شراب پیتے کہ ان کو شراب میں مزہ آ رہا، اس لیے سود کھاتے کہ ان کو سود کا پیسہ جائے، اور ایک وہ گناہگار ہے جسے کچھ نہیں جائے، سب کچھ اس کے بعد نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نہ اللہ سے ڈروں نہ قرآن سے ڈروں، اس کو کہتے شقی۔ رسول کہہ رہے یہ بدترین گناہگار جو کسی فائدے چلے دنیاوی فائدے کے لیے بھی گناہ کرے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے کیوں گناہ کیا، اپنے نفس کو آرام پہنچانے کے لیے گناہ کرے، اس سے گناہ حلال نہیں، لیکن کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ چلے کچھ حاصل کرے۔ ایک وہ جو صرف اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے، رسول کہہ رہے وہ شقی و من شقا فی بطن امہ، یہ جو بدترین گناہگار یہ ماں کے پیٹ سے شقی بننا شروع ہوتا، ماں میں کہیں کوئی کمی اور خرابی ہوتی جس کی بنا پہ انسان کس قسم کا گناہگار بنتا۔ یہ جملہ تربیت اولاد پوری تقریر ہو سکتی اور علماء نے تقریر کی بھی۔ وَإِنَّمَا يَسِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ ذِرَاعٍ، اور یاد رکھو تم لوگ چل رہے، جن لوگوں سے رسول کہہ رہے جو بیٹھے ہیں، تم چل رہے ادھر چل رہے ہو 4 ہاتھ کی زمین کی طرف، یہ جتنی بھی تمہاری زندگی گزر رہی یہ سب کا اختتام کیا ہے، وہ قبر کا گھڑا۔ وَإِنَّمَا يَسِيرُكُمْ، تمہارا چلنا جو تم چل رہے، جو عمر گزر رہے، وقت گزر رہا، یہ سب تمہیں لے کے جا رہا إِلَىٰ مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَذْرَاعٍ، اس جگہ کی طرف جو صرف 4 ہاتھ کی جگہ۔ وَمَلَاكُ الْأَمْرِ خَوَاتِيمُهُ، یہ حدیث بہت ہے، یعنی ہر حدیث اہم ہے، لیکن اس اعتبار سے اہم کہ ہمارے یہاں وہ حدیثیں بہت پڑھی گئی، وہ بھی صحیح پڑھی کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر، عمل ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، عمل ہمیشہ صحیح شروع ہونا چاہیے، لیکن رسول کہہ رہے وہ ملاک العمل خواتین ہو، عمل کا ملا، عمل کا دار و مدار، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فائدہ خواتین ہو، اس کے خاتمے پر۔ اچھا کام شروع کیا، ختم ہوتے ہوتے تم نے گڑبڑ کر ڈالی تو سارا عمل ضائع ہوگا۔ تو جس طرح عمل سے پہلے نیت بہتر ہونا چاہیے، عمل کا اختتام بھی بہتر ہونا چاہیے۔ آغاز تو سلمان رشدی کا بھی اچھا ہوگا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ایک کان میں اذان کہی گئی ہوگی، ایک کان میں اقامت کہی گئی ہوگی، اس کو لے جا کے ختنہ کرایا گیا ہوگا، اس کے نام پہ عقیقہ ہوا ہوگا، لیکن خواتین اختتام کہاں پر؟ ملاک العمل خواتین ہوگی۔ اور کتنے ہی بڑے بڑے ادارے اور مخلص مومنین کو دیکھیں، کام بالکل خلوص سے شروع کرتے ہیں، ختم کرتے کرتے شہرت کا خیال، دولت کا خیال، عہدے کا خیال، دنیا کا خیال آ جاتا۔ تو وہ حدیث تو ہم نے بہت سنی، اس لیے لوگ سمجھ گئے کہ خلوص ہونا چاہیے، لیکن ملاک العمل عمل خواتین ہو، اس کا خاتمہ، عمل جو ختم کیا یہ صحیح کیا کہ غلط کیا، یہ بھی بہت ہے، بہت ہے۔ جیسے جانور محاورہ کے دودھ دے کے اس میں مینگنیاں ڈال دیں، وہ دودھ دینا ہی بیکار ہو گیا، یہ بھی ایک بہت ہی اہم اصول ہے، خصوصاً آج کے ماحول جب ہمیں صرف عمل شروع کرنے کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ اچھا کام شروع کر، اسے ختم بھی اچھے طریقے سے کرو، کیوں؟ اجر و ثواب ملے گا اختتام پر، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اللہ نے سیدھے راستے پر برقرار رکھ، قائم رکھ، عمل اچھا تو ہم نے کر دیا کہ سیدھے راستے پر آ گئے، مرتے مرتے گڑبڑ نہ کر جائے، سیدھے راستے سے نہ ہٹ جائے، بہت ہی اہم اصول۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَأَرْبَ الرِّبَا الْكِذْبُ، ابھی اوپر کہا گیا بدترین پیشہ سود کا پیشہ، پھر کہا گیا اور سود میں بھی بدترین سود ہے جھوٹ بول کے مال حاصل کرنا، جس کے بغیر آج کا کاروباری کہتا ہے میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اور رسول کہہ رہے کہ سب سے بدترین پیشہ ہے سود، اور سود کی سب سے بدترین قسم ہے جھوٹ بول کے مال کمانا، چاہے اس میں سود نہ مگر جھوٹ بول کے مال کمانا، کہ پاکستان کی آپ نے باہر کی بیچ دی، کم قیمت کی آپ نے زیادہ قیمت کی بیچ دی، اچھا جتنا مارکیٹ کے اعتبار سے گنجائش ہونا چاہیے وہ تو فقہ میں آپ کو مل جائے گا، کتاب تجارت میں کیا کس طریقے سے کسی کی قیمت بتا سکتے ہیں، کوالٹی بتا سکتے ہیں، لیکن علل اعلان جھوٹ بولو تو گنجائش ہی نہ، یہ سود کا بدترین شعبہ، سود کی بدترین قسم ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، اور یاد رکھو جو اللہ تمہارے لیے بھیجنے والا وہ قریب، یہ نہ سمجھنا کہ موت آنے میں تو ابھی 50 سال باقی، اور مصیبتیں تو ہم جیسے بھی کہا نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ جس کا حکم نازل کر چکا، ہماری تقدیر میں لکھ چکا ہے کہ یہ ہونے والا بس وہ قریب، یہ بھی ایک بات یہاں اصول، ہر لمحے مومن کو توبہ اور دعا کرنا چاہیے، لیکن خیر کھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہے کہ وقت تقریباً اختتام کو پہنچ رہا۔ وَشَنَانُ الْمُؤْمِنِ صِدْقٌ، مومن کو برا کہنا، اپنی زبان پہ مومن کی برائی لانا، یہ فسق، اللہ کی لعنت آئی، یہ فاجر چیز ہے۔ وَقِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، اور مومن کو قتل کرنا یہ تو کفر، وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور اس کا گوشت کھانا اللہ کی نافرمانی، یعنی غیبت، برا کہنا پھر قتل کرنا کفر، اور اس کا گوشت کھانا یہ اللہ کی نافرمانی۔ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، اور مومن کے مال کا اتنا ہی احترام ہے جتنا اس کے خون کا احترام۔ تم کہہ سکتے ہو کہ جی میں نے آج تک کوئی چوٹی بھی نہیں ماری، لیکن مومن کا مال جھوٹ بول کے فراڈ کر کے بزنس میں میراث میں کھائے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے اس کا خون بہا رہے ہیں، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ رسول کہہ رہے ہیں وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَىٰ۔ اب جب مال کی بات آتی ہے تو ایک ہی اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا ممبر پہ یہ ساری باتیں بہت اچھی تھی، باہر نکل کے دیکھیے پیسہ کمانا اور آج کے دور میں کتنا مشکل، پیغمبر نے پہلے اس کا جواب دیا، مال کی بات دیکھا وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَىٰ،
جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی. ایسا پیغام ہے کہ کبھی مال کے چکر میں گناہ نہ کرنا یہ سوچ کر کہ اس کے بغیر مال نہیں مل سکتا. اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو اللہ تمہارے لیے کافی. اور یہ پہلے گزر گیا کہ جو کافی ہو وہ قلیل بھی بہتر ہوتا اس کثیر سے کہ جو اللہ سے غافل کر دے. ومن صبر اور سفر یہ ایک عام قانون بھی ہے اور اسی سے متعلق بات بھی ہے جب تک ہو رہی. اب دیکھیے اس سے متعلق مال کا احترام کرو. ہم نے کہا مال کا احترام کرنے جائیں گے ہم بھوکا مر جائیں گے. یعنی اللہ پہ بھروسہ کرو. آپ نے کہا جی اللہ پہ بھی ہم نے بھروسہ کیا صبح سے شام تک بھروسہ کر کے بیٹھے آج تک کوئی دھندا نہیں چلا. من صبر اور سفر جو صبر کرتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے. ایک دن 2 دن 4 دن کی بات نہیں. خاص اس سے بھی متعلق اور کام اصول دی من صبر اور سفر. تمہیں کسی بھی معاملے میں کامیاب ہونا ہے صبر کرنا پڑے. آپ نے کہا جی میں خاندان والوں کو سمجھا کے تھک گیا کوئی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ رہا. تو اس طرح سے ہتھیلی کے سرسوں نہیں جمائی جاتی. من صبر اور سفر رسول جیسی شخصیت 23 سال تبلیغ کے رسالت میں لگی اور پھر بھی منافقین کا وجود باقی ہے کہ خطبہ دینا پڑ رہا. تو ہم اور آپ کیوں ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں. ومن صبر اور سفر خاص مال کے حوالے سے بھی جو کہ آدمی 2 دن اللہ پہ توکل کر کے دکان کھولتا ہے تیسرے دن پھر شیطان کے راستے سے آ جاتا ہے. بس صبر کرو صبر زفرا تب تم کامیاب ہوگی. ومن یا اللہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. ومن قدم الغیظ یا جرح اللہ اور جو اپنا غصہ پی لیتا ہے اللہ اسے اجر دیتا ہے. یہ خود ایک عبادت غصہ پینا. آپ نہ سمجھے کہ آج میں نے کوئی سنت نماز نہیں پڑھی ثواب چلا دیا لیکن سنت نماز نہیں پڑھی اس کے بدلے 3 مرتبہ غصے کے موقع پہ غصہ کیا آپ اجر کے حقدار ہیں. آپ نے نیکیاں کمائی آپ نے اجر حاصل کیا. ومن یصبر علی الرذیلہ یہ عقبہ اللہ جو مصیبت سے صبر کرتا اللہ اسے بہترین بدلہ عطا کرتا ہے. مصیبت نوکری چھوٹ گئی صبر کی اللہ بہترین بدل دے گا. اولاد ماری گئی اللہ بہترین بدل دے گا. ایک ایک چیز بہت ہی زیادہ تکلیف والا. ومن یتبع السمع یسمع اللہ دے آخری 3 کہتے ہیں. اس کے بعد جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے سمع سنانے کے لیے ہر طرف اس کا ذکر لوگ اس کا نام سن رہے ہیں یسمع اللہ دے اللہ اسے رسوا کرتا ہے. وہ تو اس لیے کام کر رہا ہے کہ ہر طرف تعریفیں ہوں. اگر نیکی کا کام ریاکاری کے لیے کر رہا ہے اللہ اسے رسوا کرے. ومن یصم یضاعف اللہ له اگر روزہ رکھے گا اللہ اس کے اجر کو بڑھائے. ومن یعص اللہ یعذبہ اللہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا. یہ کسی قبر والے باپو یا ملا جہنم کی تقریر نہیں بلکہ رسول کا خطبہ اور اسی کو اختتام خطبہ قرار دیا. عذاب کا لفظ آیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس پر عذاب نازل کرے. اللہم اغفر لی ولامتی اے خدا مجھے اور میری امت مغفرت فرما. استغفر اللہ لی ولکم اے مسلمانوں میں اللہ سے طلب مغفرت کر رہا ہوں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے. اس خطبے اب تمام مورخین نے لکھا کیونکہ آپ نے یہ خطبہ ایک تو سنا مجھ جیسے ادنا طالب علم کی زبان اور پھر عام حالات لوگوں نے یہ خطبہ سنا رسول کی زبان اور مدینے کے اس خاص حالات جب غزوہ تبوک کے بارے میں مسلسل آیتوں پہ آیتیں نازل ہو رہی تھی. اس اعتبار آپ نے صرف سنا اور سن لیا. مدینے میں اس خطبے نے بجلی کی ایک لہر دوڑا دی اور بہت سارے وہ افراد بھی جو اس سے پہلے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں یہ خطبہ سن کے دوڑے خدمت رسول میں آتے ہیں. یہاں تک نوبت آن پہنچ کہ پیغمبر کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ میرے پاس تم لوگوں کو لے جانے کا انتظام نہیں ہے تم لوگ واپس چلے گا. یعنی ایسا گروہ بھی آ گئے کہ پیغمبر نے ان سے معذرت کر دی. مومن قرآن نے ان کی تعریف کی وہ آئے پہلے بھی مضبوط اس لیے نہیں آ رہے خطبہ سن کے ان پر اتنا اثر ہوا کہ دوڑے اور پیغمبر نے کہا کہ نہیں تمہارا آ جانا ٹھیک ہے لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں چلے جاؤ کیونکہ میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. مسلمانوں کے پاس سواریاں کم یہ کوئی 100-50 میل کا سفر نہیں تھا کہ پیدل لوگوں کو لے لیا جاتا. یہ جانا تھا دوسرے ملک تک. پیغمبر میں ان لوگوں کو منع کر دیا. اس خطبے کا اثر بہت بڑی تعداد جو گھر سے نکلنے کو تیار نہ اور پھر اسی غزوہ تبوک اس خطبے کے بعد لشکر کو جمع کرنا رسول نے شروع کی. لیکن میری توقع کے برخلاف آج کی تقریر ان حالات میں گھنٹے سے زیادہ کی تقریر ہم مناسب نہیں سمجھتے. وقت پورا ہو گیا تقریر کا ابھی صرف خطبہ ہی آج کا موضوع بن سکا لیکن انشاءاللہ آئندہ تقریر اسی خطبے کے جو رد عمل ہے جو اثرات اور قرآن کی آیتیں تو ہیں اس کے ساتھ. میں نے پھر عرض کیا کہ کسی جنگ کے بارے میں اتنی آیتیں نازل نہیں جنگ تبوک کے بارے میں نازل نہیں. یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ تقریر کا موضوع. آئندہ تقریر کسے کہتے ہیں؟ آئندہ تقریر کہنا تو چاہیے اگلے منگل کی تقریر کو لیکن خدا معلوم کیا سبب ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اس میں منگل کا دن متاثر ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہر سال کے منگل کو بھیا جان کرنے کے بارے میں بھی اعلانات اگلے منگل کے بارے میں آ رہے ہیں. اور یہ سیرت رسول جو اس سال ویسے ہی ہماری تقاریر کم ہوں گی کیونکہ ملک سے جو میں باہر جاتا تھا ذرا زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا پڑ رہا تو اس میں اگر ایک آدھ ہفتے تو خیر ہڑتال کی ہم نے برداشت کر لیا کیا کر لیکن یہ سلسلہ بنا جا رہا. سنا کے فیصلہ کیا گیا اس اعتبار سے بڑا نیا فیصلہ ہے کہ 147 ہفتوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ تقریر ہوگی تو ضرور لیکن کیونکہ آثار ہیں کہ پہیا جام کا اعلان پتہ نہیں پہیا جام ہو کے چلتا رہے لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ خطرے میں نہ ڈالیں. یہ تقریر بجائے منگل کے ایک دن پہلے پیر کے دن ہو جائے گی
149 تقریب جو آئندہ منگل کو ہونا ہے وہ ان حالات کی بنا پہ پیر کے دن ہوگی. اور یہ اعلان اتنا سمجھ لیجیے حتمی ڈبل اعلانات سے فائدہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد اگر فرض کیجیے حکومت اور اپوزیشن میں کوئی مصالحت ہو جائے وہ اپنا اعلان واپس بھی لے لیں, تب بھی ہم اپنا اعلان واپس نہیں لیں. اور آئندہ تقریب تو پیر وہی ہوگی. آپ پیر و منگل کے تذبذب میں رہے مناسب نہیں, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد تو منگل یہ سلسلہ چلے گا. 148 آج تقریر کی اور تمام تقاریر منگل کو ہوئی. اب تک کبھی دن نہیں بدلا گیا, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ 1-8 ہفتے کا مسئلہ نہیں لگ رہا ہے, ہر ہفتے کا مسئلہ لگ رہا ہے, تو یہ انشاءاللہ اس سال کی حد تک تو آئندہ بھی اگر کبھی منگل کا دن متاثر ہو رہا اور ہمیں پہلے سے پتا چلے تو وہ پیر کے دن تقریر منتقل ہو جائے. لیکن عین میں اگر منگل کے دن ہی کوئی اعلان سامنے آئے پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ منگل کی تقریر بدھ کو منتقل کی جائے, لیکن بدھ کو کیوں سولجر بازار کے علاقے میں نجف بھی آگے میرا درس ہوتا رات کے 9 بجے, اس لیے منگل کے بدلے پیر کو تقریر کل آئندہ بھی ہے, اور اس کے بعد بھی جب کبھی منگل کو کوئی ہڑتال وغیرہ پہلے سے آنا ہو وہ تقریر پیر کو ہوا کرے گی اس سال کی حد تک جب ہمارے پاس تقاریر کا. اب 1 گھنٹہ تو جو وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے, لیکن میرے پاس کیونکہ 3 مسئلے, بلکہ 3 ہی مسئلے, چوتھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ وضاحت مانگی گئی تھی, یہ کئی دنوں سے پڑے ہوئے 2 منٹ کی بات ہے, اس سے آج ہم فارغ ہو جائیں. اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ کون سی تقریر کے بارے میں آپ سوال کر رہی ہیں. ایک تقریر تو وہ تھی کہ جس میں آغا عراقی کی بیٹی نے امام سے ملاقات کی دوران حج, وہ تو پچھلے سال اسی بڑے امام باڑے میں شب نیمہ شعبان, شب 15 شعبان کی تقریر, اور اس کے علاوہ کوئی خاص ایسی تقریر جس میں یہ 40 حاجی امام سے ملے ہوں میرے ذہن میں نہیں کہ میں نے کہا یہ تقریر کی تھی, چنانچہ اس کے لیے تو معذرت. اب آئیے چھوٹے چھوٹے یہ 3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حالت نماز میں کیا دروازے کی کنڈی وغیرہ کھول سکتے ہیں جبکہ منہ قبلے سے نہ ہٹے. اب اس میں مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں, اگر قبلے سے منہ نہ ہٹے اور بہت دور نہ جانا پڑے, کیونکہ سوال میں اتنا تو انہوں نے خیال کر لیا کہ قبلے کے مسئلے کو لکھ دیا, یہ نہیں بتایا کہ مصلی سے کنڈی کتنی دور ہے. اس پہ دار و مدار فرض کیجیے قبلے سے نہیں ہٹ رہے ہیں, لیکن ہمارا گھر بہت بڑا گھر, یہاں پہ وہ کمرہ ہے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ جو مثلاً ایرانیان ہے وہاں پہ وہ کنڈی لگی ہے دروازے کی, ہم قبلے سے ہٹے بغیر وہاں تک جائیں وہ نہیں, وہ غلط ہے. اچھا, لیکن کیونکہ یہ سوال کھارادر میں پوچھا گیا, کھارادر کے اکثر مکانات مرغی کے ڈربوں سے کچھ بڑے ہوتے ہوں گے, 19-20 کا فرق ہوتا ہوگا, تو کھارادر کے اندر جو 1 یا 2 کمرے کے فلیٹ ہیں, ہم یہی سمجھے کہ اسی کمرے کی بات ہو رہی ہے, یا جو باہر پیسیج ہوتا ہے وہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, 10 قدم 15 قدم 20 قدم تک 2 شرطوں کے ساتھ آپ کنڈی کھولنے کے لیے اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں. نمبر 1 یہی ہے کہ قبلے سے منہ نہ ہٹے, اور نمبر 2 یہ کہ جو چل رہے ہوں کنڈی کھولنے کے لیے اس دوران نماز کا ذکر روک دیں. فرض کیجیے الحمد کا سورہ پڑھ رہے تھے, اس وقت نوکنگ ہوئی تو الحمد کا سورہ روک کے جائیں, کنڈی کھولیں اور واپس آ جائیں. یہ نہیں کر سکتے کہ الحمد کا سورہ پڑھتے پڑھتے وہاں تک جائیں اور اسی حالت میں واپس آئیں. کم سے کم واجب ذکر میں یہ اجازت نہیں. ہاں, اگر آپ ذرا ڈر لگ رہا ہو کہ خاموش خاموش اتنی دور جائیں گے, شاید کنڈی کھولنے کے بعد ملاقات ہو تو بے اختیار کوئی بات چیت شروع نہ ہو جائے, تو پھر آپ ذکر خدا کر سکتے ہیں, سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جائیں اور آئیے. لیکن واجب ذکر نہیں پڑھنا چاہیے حرکت کے عالم میں, قبلے سے نہیں ہٹنا چاہیے. فاصلہ 10-12 قدم سے زیادہ نہیں, 20 قدم بھی شاید میں نے زیادہ کہہ دیا, اس لیے کہ نماز میں فعل قلیل کی اجازت ہے, فعل کثیر کی اجازت نہیں. یعنی نماز کے جو واجبات ہیں اس سے ہٹ کر آپ فعل قلیل نماز میں کر سکتے ہیں, کہ چھوٹا موٹا کام, ان کاموں کو چھوڑ کر جن کی پابندی. نماز میں قہقہہ لگانا پابندی, بآواز بلند رونا پابندی, تالیاں بجانا پابندی, ڈانس کرنا پابندی ہے, چاہے بہت قلیل ہی کیوں نہ ہو. وہ جو ایک لسٹ ہے اس کو چھوڑ کر باقی عام کام چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں. تو اگر 10 قدم تک جانا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے, آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور پھر واپس بھی آ سکتے ہیں جہاں سے آپ نے نماز چھوڑی. لیکن واپسی میں الٹا چلنا پڑے گا قبلے کی طرف منہ کو باقی رکھنے کے لیے. دوسرا سوال, کیا ہم اپنے جسم کے مختلف حصے آنکھیں, گردے وغیرہ کسی کو عطیہ کر سکتے ہیں جبکہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں؟ اس مسئلے کے اندر بنیادی طور پر 2 ہی مراجع کا نظریہ میں پیش کر رہا ہوں.
امام خمینی کی نگاہ میں احتیاط واجب یہ تھا کہ اپنے جسم کے اعضاء کسی کو نہ دیے جائیں سوائے کھال اور خون. خون دیا جا سکتا ہے, کھال دی جا سکتی ہے. تو آج کل تو بہت سارے ایسے آپریشن ہیں جس میں کھال کی ضرورت ہے, لیکن اس کے علاوہ آغا خوئی کے نزدیک اس مسئلے کے 3 حصے ہیں. اگر آپ مرنے کے بعد اپنے جسم کی اعضاء کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو یہ گردے ہیں یا دل ہے یا پھیپڑا ہے یا آنکھیں, تو وہ تو آغا خوئی کے نزدیک بالکل جائز ہے. آپ وصیت کر جائیے اور آپ نے صحیح وصیت کی, گناہ نہیں کیا. اور جب انتقال ہوا تو وارثوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ ان اعضاء کو عطیہ دلوان, یعنی اس ادارے کو یا ڈاکٹر کو اطلاع دیں کہ جو یہ چیزیں لے جاتا ہے صحیح آدمی کو. قصائی وسائی کو نہ بلائیں کہ گردے پھیپڑے موجود ہیں, جی نہیں, یہ ہے ڈاکٹر ہے یا جو ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں ان وارثوں پہ واجب ہو جائے گا. وارث نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا دل نہیں مانتا کہ میرے باپ کا پھیپڑا اور گردے اور دل نکالا جائے, نہیں, یہ اس کے اختیار میں نہیں. وصیت پہ عمل کرنا واجب. تو وصیت کر سکتے ہیں, اور اس میں آگے کی جو چیزیں ہیں وہ آغا خوئی کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. لوگ کہتے ہیں فرق کیجیے یہ آنکھیں کسی ایسے آدمی کو لگ کہ جو حرام چیزیں دیکھنے کا عادی ہے, تو آنکھیں تو ہماری ہیں, حرام چیزیں وہ دیکھ رہا ہے, گناہ ہم کو ملے گا کہ جی آپ کو کوئی گناہ نہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ آنکھوں میں جھگڑا نہ ہو جائے, وہ کہ یہ میری آنکھ ہے, وہ کہ میری آنکھ ہے, جی ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ جتنی دلیلیں لوگ لے کے آتے ہیں, حتیٰ یہ کہ اگر کسی کافر کے بھی یہ اعضاء لگ گئے تب بھی آپ پہ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں آتی. تو یہ وصیت ہے. لیکن اگر خود وہ آدمی نے وصیت نہیں, اس کے وارثوں کا دل چاہا کہ بھائی ہمارے باپ کا جسم, جیسے آج کل جو ماڈرن وارث آتے ہیں, یہ تو ہمارے لیے بالکل بیکار, اس کے اسپیئر پارٹس کیوں نہ دے دیے جائیں, کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا. مثلا وارثوں کو بڑا شوق ہو رہا باپ کے جسم کی چیز, وصیت کر کے مرنے والا گیا, جس کا اپنا حصہ تھا وہ کہہ کر گیا, تو اجازت اس کے لیے اجازت, وارث کے لیے واجب. یعنی اس نے جو وصیت کی تو صحیح وصیت کی, وہ گناہگار نہیں ہے کہ تم نے اتنی ایسی وصیت کیوں کر دی. لیکن بغیر وصیت کے مرا تو مرحوم کی, اگر مرنے والا مسلمان, میت سے اعضاء نکالنا گناہ. ایک تو یہ ہوا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اعضاء دیں, خصوصیت کے ساتھ انسانی جسم میں جو اعضاء جوڑے کی شکل میں, تو بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں ان میں سے ایک دے دے تب بھی آدمی بچ سکتا. ایک گردے پہ انسان رہ سکتا ہے تو دوسرا گردہ دے, ایک پھیپڑے پہ رہ سکتا ہے تو دوسرا پھیپڑا دے. اس سلسلے میں آغا خوئی بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں اپنے اعضاء کسی کو دینا, یعنی یہ کہ خود زندہ ہے اور آپریشن کروا کے اعضاء دے دے, یہ حرام, یہ جائز نہیں. وہی شخص مرنے کے بعد کی وصیت کر جائے جائز, زندگی میں اعضاء دے دے, خون دے سکتا ہے, کھال دے سکتا ہے, باقی اعضاء نہیں دے سکتا, چاہے اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو جائے, یعنی ہماری جان خطرے میں نہیں, سوائے ایک صورت ہے, اور وہ یہ کہ اگر کسی مومن کی زندگی بچانا اس کے لیے ضروری ہے. ایک تو ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ یہ ایک پھیپڑا ہے, گردہ کہاں جائے گا, یا کوئی مسلمان کے لگے گا کہ کافر کے لگے گا کہ منافق کے لگے گا کہ کچھ نہیں, یا مومن نہیں دے سکتے. ہاں اگر کسی مومن کو ضرورت, اور ضرورت بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں, ورنہ مر جائے گا, پھر اجازت ہے کہ اپنے جسم کا وہ حصہ دے سکتے ہیں جس سے ہمیں نقصان نہ ہو. 19-20 نقصان تو ہوگا, ہماری زندگی خطرے میں نہ پڑے. اس کا مطلب کیا, وہ آنکھیں نہیں دے سکتی, کیونکہ کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ آنکھیں نہ ملنے سے وہ مر رہا. جو آغا خوئی نے مسئلہ بتایا کہ اپنے اعضاء دینا حرام زندگی, سوائے اس کے کہ کسی مومن کی زندگی خطرے میں, اب اس میں آنکھیں نہیں آئیں, ہاتھ نہیں آئیں گے, پیر نہیں آئیں گے, وہ اعضاء نہیں آئیں گے جس کے بغیر وہ آدمی زندہ رہ سکتا. صرف گردہ شاید آ جائے, جب کوئی مومن مر رہا ہو, اس کے دونوں گردے فیل ہیں, گردہ آ جائے, پھیپڑا شاید آ جائے, بس. باقی دل تو ایک ہی. ویسے تو لوگ اپنے دل بہت بانٹتے پھرتے ہیں ادھر ادھر کی شخصیتوں کو, لیکن وہ حقیقی دل نکال کے دے دینا یہ جائز نہیں. پھر ہم کہاں جائیں گے, ہمیں کہاں سے دل ملے گا؟ تو گردے اور پھیپڑے میں ایک ایک دیا جا سکتا, وہ بھی جب سامنے والا مر رہا, موت کی کشمکش. آنکھیں, کان, ہاتھ, پیر یہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ
ویسے مسئلہ تھا کہ زندگی میں اعضا دینا حرام، جب تک کہ کسی کی زندگی خطرے میں نہ ہو تو آنکھوں کے بغیر، ہاتھوں کے بغیر، پیروں کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، اس کے لیے نہیں دے سکتے۔ لیکن اب یہاں پر ایک بات اور کہ اب مسئلہ مکمل کہ آغا کوئی کے نزدیک موت کے بعد دینے کی وصیت کرنا جائز ہے، زندگی میں دینا حرام ہے۔ البتہ کسی مومن کی زندگی خطرے میں ہے تو زندگی میں اعضا دینا جائز، واجب پھر بھی نہیں۔ عام حالت میں مومن کی زندگی بچانا واجب ہے، مگر اپنے اعضا دینا اس میں نہیں آتا۔ ہاں، پیسے نہ ملنے سے کوئی آدمی دوا کی وجہ سے مر رہا ہے، دوا خرید کے دینا واجب، بھوک سے مر رہا ہے، کھانا دینا واجب، لباس نہیں ہے اور برف باری ہے مر رہا ہے، لباس واجب۔ مومن کی جان بچانا واجب ہے، مگر اعضا دے کے بچانا واجب نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جائز ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ چکرا گئے ہوں تو اس لیے اتنی ہی گفتگو کافی ہے، زیادہ تر وہی لوگ چکراتے ہیں جو اپنا دماغ کسی کو دے چکے ہوں۔ اچھا، اب یہ آخری سوال ہے کہ کیا شریعت ویڈیو گیم کی دکان کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ ویڈیو گیم، یہ ویڈیو کا مسئلہ نہیں ہے، ویڈیو گیم کا مسئلہ ہے۔ ویڈیو گیم کا سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے، بس یہ 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بلکہ مسائل میں آج ویڈیو گیم کے مسئلے پر بات کرنے سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ایسے بزنس کا کرنا حرام جس میں ہمارا واسطہ نامحرم لڑکوں کے، نابالغ لڑکوں کے مال سے پڑے۔ نابالغ لڑکے سے کوئی چیز خریدنا اور اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا اور اس سے کسی انداز سے بھی کوئی رقم لینا جائز نہیں، سوائے اس صورت کے کہ آپ کو 100% یا تقریباً اس کے برابر یقین ہو کہ یہ اپنے ولی کی اجازت سے آیا، ورنہ تو نابالغ کے ہاتھ حتیٰ یہ کہ چنگم اور چاکلیٹ اور ٹافی جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنا بھی حرام۔ اور یہ تو اپنی جگہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ نابالغ اس طرح سے لیتا ہے، کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، کپڑے کی دکان ہے، جنرل مرچنٹ ہے، کھانے پینے کی چیز، سب جگہ نابالغ جاتے ہیں، ویسے حرام۔ لیکن یہاں پہ یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ چیز جو خرید رہا ہے اپنے ولی کی اجازت سے خرید رہا ہو، وہاں تو معاملہ چل جائے گا۔ اب یہ آٹا، چاول، یہ ساری چیزوں میں تقریباً اطمینان ہوتا کہ نابالغ بچہ کیوں یہ چیزیں خرید کے لے جا رہا ہے، گھر کے لیے کپڑا لتا ہے، کتابیں ہیں، اسٹیشنری ہے، حتیٰ یہ کہ یہ کنفیکشنری اور ٹافی وغیرہ میں بھی چل جائے۔ ویڈیو گیم میں بڑا مشکل ہے، بلکہ شاید ویڈیو گیم میں تقریباً الٹا یقین، گھر سے بھاگ کے آیا، ایسے لایا ہوگا کہ مثلا اسکول میں میلاد ہو رہا ہے اس کا چندہ دینا اور یہاں لا کے ویڈیو گیم میں ڈالنا، تقریباً الٹا یہاں پہ اطمینان ہوتا۔ تو اول تو یہ نابالغ کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ جس سے سارے بزنس متاثر ہوتے ہیں، مگر اس اطمینان سے کہ اگر ولی اور باپ کی اجازت سے آیا ہے تو چل جائے، مگر خاص وہ کھیل جس کے اندر یہی شک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہ ہو، 50-50 ہو، وہ حرام، نابالغ سے معاملہ کرنا جائز نہیں۔ یہاں تک کہ اگر چاکلیٹ کی دکان پہ بھی ایسا نابالغ آیا، یہ دکاندار کو شک ہو گیا کہ یہ پیسے چرا کے لایا یا گھر والوں سے مانگ کے لایا، وہ نہیں بیچ سکتا اس کے ہاتھ میں سے، لیکن وہاں تک پھر بھی معاملہ چل جائے گا، کیونکہ اب بچے بھی ₹2 نہیں چوری کرتے، بچے بھی بہرحال بچے اب بہت چالاک ہو گئے اس حید کے، تو وہ مسئلہ یہ چاکلیٹ واکلیٹ میں نہیں چلے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ ویڈیو گیم میں یقینا یا تو یہ ہوتا ہے کہ گھر سے بھاگ کے آیا، یا کم از کم یہ ہے کہ آدھا شک ہے اور آدھا یقین۔ ایک تو یہ وجہ ویڈیو گیم اس لیے حرام۔ دوسرا، اگر یہ مسئلہ نہ ہو، یعنی جو بالغ آ رہے ہیں، بالغ بچے، ان کا مسئلہ، یا ایسا نابالغ ہو کہ جس کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے گھر والے راضی ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں جب بچے گھر والوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو شاپنگ پہ جانا، انہیں سونا ہے دوپہر، وہ پکڑ کے مسجد میں لے آتی تھی، مولوی صاحب کے پاس اس کو قرآن پڑھاتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اتنی دیر یہ جو ہماری بلا ہے نا یہ آپ کے سر پہ رکھے۔ اب آج کل والدین بھی ذرا چالاک ہیں، مسجد میں کیوں جا، ایسے جانتا ہوں، خود باپ اپنے بچے کو لے کے آئے، ویڈیو گیم کی دکان پہ بٹھایا، 2 گھنٹے یہاں مشغول رہے، میں اپنے کام کر کے آ جاؤں۔ اگر ایسی صورتحال تو پھر ویڈیو گیم کا کاروبار آغا خوئی کے فتوے میں جائز ہے۔ نابالغ بچے جہاں پہ انوالو ہو رہے ہیں اتنا حصہ جائز نہیں، لیکن جہاں بالغان یا وہ نابالغان جن کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے کہ وہ باپ کی اجازت سے آئے، وہ ان بچوں کی حد تک، اور بڑے تو خیر سارے کے سارے، ویڈیو گیم جس حالت میں پاکستان میں آغا خوئی کے فتوے سے یہ حلال اور جائز ہے۔
اچھا، اب اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ کھیل کھیلنا گناہ جو خاص جوئے کے لیے بنایا گیا، چاہے آپ اس میں جوا کھیلیں کہ نہ کھیلیں. تاش کیوں حرام؟ جبکہ ہم اس میں جوا بھی نہ لگائیں پھر بھی حرام، کیونکہ تاش بنا ہے جوئے کے لیے. شطرنج کیوں حرام؟ حتیٰ یہ کہ اگر خمینی کے نزدیک بھی حرام ہے، اگرچہ ان کے فتوے کو غلط سمجھا گیا. وہ ایک استدلالی بحث کر رہے تھے درس خارج کے اندر، ایک دلیل والی بحث، اس کا فتوے سے تعلق نہیں تھا. لوگوں نے غلط سمجھا. کیوں حرام ہے؟ چاہے شرط بھی نہ لگا، اس لیے کہ اس کو جوئے کے لیے بنایا گیا. تو وہ ویڈیو گیم جو بنائے گئے تھے خالی جوئے کے لیے، وہ حرام رہے. امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے لاس ویگاس، وہاں کے جو جوئے خانے یا کیسینوز، ایک سے ایک ویڈیو گیم جیسی چیزیں اس میں لگی. دوسرا شہر اٹلانٹا، اولمپکس ہونے والے، وہاں بھی آج کل جوئے خانے بہت مشہور. مگر وہ سب پاکستان میں نہیں آئے. پاکستان میں جو ویڈیو گیمز عام طور پہ دکانوں میں نظر آتے ہیں، یہ وہ عام قسم کے ہیں جو لوگ گھر میں ٹی وی پر بھی کھیل سکتے ہیں. یہ وضاحت صرف میں نے چند لوگوں کے لیے کی. اصل مسئلہ ہے کہ نابالغ کو چھوڑ دیں تو پھر ویڈیو گیم کا کام بالکل جائز ہے. البتہ جائز ہونا اپنی جگہ، لیکن بحیثیت ایک مومن ہمیں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنا کہ وہ ان تمام چیزوں سے، الشقی من شقا فی بطن ام، رسول نے کہا ماں کے پیٹ سے آدمی کے گناہ شروع ہو جاتے ہیں اگر ماں صحیح نہ ہو. باپ کے بارے میں اس لیے یہ نہیں کہا کیونکہ باپ بھی کچھ کم نامعقول نہیں ہوتے، لیکن چونکہ بچہ زیادہ وقت ماں کے پاس گزارتا، خصوصاً وہ ابتدائی 9 مہینے جب اس کی تشکیل ہو رہی، اس لیے ماں کی ذمہ داری بڑھائی. لیکن ماں کی ذمہ داری کیوں بڑھائی؟ اس لیے نہیں کہ اسلام کو عورت سے معاذ اللہ کوئی چڑ، بلکہ مسئلہ ہے بچے کا کہ بچہ بہتر سے بہتر بنے. تو اجازت ملنا الگ چیز، تفریح ایک حد تک بچے کی زندگی کے لیے بہتر بھی شریعت کے حساب سے، لیکن اس کو اتنا بڑھا دے کہ وہ آگے چل کر بچہ شیطان کے راستے پہ جو چلے، خدا اور عبادتیں اسے یاد نہ آئے، یہ مناسب نہیں. حرام و حلال کا فتویٰ اپنی جگہ، لیکن سوچنا ہے کہ اس کے اثرات بعد میں کیا ہوں گے. ہمیں اپنے بچوں کو ان کے نقش قدم پہ چلانا ہے جو کربلا میں بے چین ہو رہے تھے کہ ہم کو مرنا ہے، ہمیں مرنے کی اجازت ہے. ہمارے بچے ان کے غلام اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم بچپنے سے ان کی تربیت کا خیال کریں. ویڈیو گیم کھلا کھلا کے اگر انہیں جوان کریں، حرام نہیں، بہت ہی محدود حد تک شاید اچھا بھی ہو، لیکن مکمل طور پر یہ سوچ لینا کہ جی ہر کھیل ہر حالت میں بچے کو کھیلنے دو جو جائز، یہ نقصان دہ. پھر بچہ ایک عام مومن تو بن جائے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو عام مومن کہاں بنانا؟ ہمیں اپنے بچوں کو ویسا مومن بنانا جو آن و محمد اور قاسم کے نقش قدم پہ چلنا اپنے لیے سعادت سمجھے. اس کے لیے شروع سے ہی سوچنا پڑے گا. جائز اپنی جگہ ہوتا، کربلا کا مسئلہ تو یہی تھا کہ جائز چیزیں نہیں لینا، بہتر سے بہتر چیز لینا. ورنہ کربلا میں کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن پہ جہاد ثابت، اور ایسا ثابت ہے کہ خود حسین کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جہاد نہیں کرنا، مگر خود اپنے دل کی آواز سے وہ نہ صرف یہ کہ بے چین ہو رہے ہیں بلکہ رو رہے ہیں اگر ان کو یہ پتا چلے کہ جہاد کا موقع نہیں مل رہا. ارے اور تو اور عورتیں جن پر جہاد ہوتا ہی نہیں، عورت نے بچی کیسا جہاد کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا. سکینہ میں جہاد ثابت کرنے کے 2 سبب جمع ہو گئے. ان کا تعلق صنف نازک سے جن پہ جہاد ثابت ہے. سکینہ بچی ہے جو مرد بھی اگر اتنا کم سن ہو تو جہاد ثابت ہے، مگر ایسے بچے تھے کربلا میں جنہوں نے وہ جہاد کیا. ایسا جہاد کائنات میں کبھی نہیں ہو سکا، نہ ہو سکے. لیکن اگر اپنے بچوں پر ہم مناسب توجہ دیں تو ہمارے بچے ان کے غلام اور کنیز بن سکتے ہیں. اور سب سے بڑی خوبی جہاد کی یہ کہ پورے جہاد کی شدت شریعت کے کسی واجب تو واجب مستحب مسئلے کو بھی ترک نہیں کیا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میدان جہاد میں آدمی جوش میں آتا ہے، پھر بعض اوقات واجبات کو بھول جاتا ہے، مستحبات کو چھوڑ. مگر سکینہ کا جہاد، استمسنی کا جہاد، دربار یزید وہ وقت بھی آنا تھا کہ محمد کی بیٹیاں قیدی بنا کے بے مقنا چادر کے لا کے کھڑی کر دی گئی، اور وہ یزید بے حیا ملعون شراب پیتے اور شطرنج کھیلتے ہوئے تخت حکومت پہ اس طرح بیٹھا کہ آج اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ محمد کی نواسیوں پہ توجہ. زینب کبریٰ کھڑے کھڑے تھک گئے، گھٹنے درد کرنے لگے. فریاد کریں تو کس سے کریں؟ چاروں طرف دیکھا، عباس کا کٹا سر نظر آ گیا،
عباس آج تم نہ رہے تو تمہاری بہنوں پہ یہ وقت بھی آ گیا اور پورے دربار میں کوئی غیرت مند مسلمان نہیں. اگر یزید کی توجہ آخر میں اس طرف ہوئی بھی تو صرف سکینہ کے جہاد کی بنا پر. جب اس نے دیکھا ایک ننھی بچی ہے جس نے چہرے پہ بھی ایک ہاتھ رکھا ہے, گلے پر بھی ایک ہاتھ رکھا ہے, یہ کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے, حیرت کے عالم میں شطرنج, شراب, حکومت تینوں نشے اس کے دماغ پہ سوار ہیں. مگر حیرت کے عالم میں ایک مرتبہ دیکھا, اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تو فاطمہ ہے مگر میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا ہے. یزید سکینہ کا نام سنے ہوئے تھا. اچھا تو ہے حسین کی لاڈلی سکینہ؟ پہلے یہ بتا تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے, ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے, کبھی کھڑی اور کیوں ہوتی ہے کبھی بیٹھتی کیوں ہے؟ دیکھیے 3 سال کی بچی پہ پردہ واجب تو کیا مستحب بھی نہیں ہے. مگر سکینہ کا جواب, اے یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپا لیا. ہائے میرے تو بال بھی اس قابل نہیں تو ہاتھ سے چہرہ چھپا رہی ہوں. اور جہاں تک یہ گلے پہ ہاتھ رکھنے اور کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا تعلق ہے, اے یزید تیرے لشکر نے ایک رسی میں میرے پورے گھرانے کے گلے باندھ دیے. 18 گلے ہیں اور ایک رسی ہے. جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے, میں بیٹھ جاتی ہوں میرے بھیا سید سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پروردگارہ تجھے واسطہ شہزادی سکینہ کے جہاد کا, ہمیں اور ہمارے بچوں کو حسین اور اسلام اور حسین کے بچوں کا ایسا ہی جانثار, وفادار اور تابع قرار دے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ذکر رسول کا, اس کی برکتوں سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس پاک اور مبارک ذکر کے اتباع اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ دنیا کے موجودہ حالات خصوصاً ہمارے ملک اور اس میں بھی خصوصاً ہمارے شہر کراچی کے ان حالات میں تجھے واسطہ اپنے رسول کا, تجھے واسطہ آل رسول کا, صاحبان ایمان کے مال, جان, عزت, آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. اور پروردگارہ ان تمام مصائب اور مظالم کے ہمیشہ ہمیشہ خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث رسول امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.